إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ رکھیں اور دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے. آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ حجرات آیت نمبر 7 سے سٹارٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم پچھلا جو ہماری آیت چل رہی تھی اس کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے تو تھوڑا سا اس کو ریوائز کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصیبوا علی ما فعلتم نادمین. کسی ایسے شخص کی بات پر تحقیق کیے بغیر یقین کرنا جس کے بارے میں آپ شیور نہیں ہوتے کہ یہ اس کی پہنچائی ہوئی خبر جو ہے یہ مصدقہ ہے، تو اس کے اوپر فوراً ریاکشن دینے سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ کو جب حقیقت پتہ چلے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی بڑا نقصان کر لیں. ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ابی معیط کے جو بیٹے ہیں ولید بن عتبہ، ان کو بھیجا تھا بنو مستلق کی طرف زکوٰۃ کلیکٹر کے طور پر. اور اس سے پہلے جو ان بنو مستلق کے جو سردار ہیں حارث، جو حضرت جویریہ ام المومنین کے والد تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ بھیجیں کسی کو تاکہ ہم یہاں سے زکوٰۃ جو ہے وہ اکٹھی کریں اور آپ کو بھجوا دیں. اب ہم نے یہ پڑھا تھا سینیریو کہ ولید جو تھے ان کی زمانہ جاہلیت میں، کیونکہ انہوں نے اسلام جو ہے فتح مکہ کے موقع پر قبول کیا تھا، تو زمانہ جاہلیت میں بنو مستلق کے ساتھ ان کے قبیلے کی جو ہے وہ شورش رہی ہے، دشمنی رہی. تو یہ ہی واز جسٹ افریڈ کہ یہ نہ ہو کہ جو بنو مستلق ہیں وہ ان کو کوئی نقصان پہنچائیں. تو دو روایات ملتی ہیں، ایک کہتے کہ یہاں وہاں سے پہنچ کے واپس آ گئے، ایک کہتے کہ یہ راستے سے ہی واپس آ گئے اور انہوں نے آ کر یہ بیان دیا کہ وہ زکوٰۃ جو ہیں وہ نہیں دینا چاہتے. اور پھر ایونچولی حارث جو ہیں وہ سارا زکوٰۃ کا مال لے کر اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت جب ان کی طرف بھیجی تو حارث جو ہیں وہ آ رہے تھے، راستے میں مل گئے ان کو اس جماعت کو، اور بہرحال یہ مسئلہ جو ہے یہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا. اب اس سینیریو کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور پیچھے باقی ہم ساری ڈسکشن کا اس پہ کر چکے ہیں کہ فی زمانہ جو ہے کس طرح خبریں جو ہیں جب ہم بغیر تحقیق کے پھیلاتے ہیں تو وہ اس کے بہت سارے جو ہیں وہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کسی کو وہ بہت زیادہ ہارم کر جاتی ہیں حالانکہ اس کے اندر حقیقت نہیں ہوتی. تو آج کی جو آیت ہے وہ اس کانٹیکسٹ کے ساتھ تھوڑی سی ریلیٹ کرتی ہے، اور پھر ہم پہلے اس کا خاص معنی دیکھتے ہیں جو اس سے ریلیٹ کرتا ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کا عمومی معنی دیکھتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اچھے سے جان لو کہ تمہارے بیچ میں اللہ کے رسول موجود ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ،
اگر وہ تمہاری اطاعت کریں فی کثیر من الامر، بہت سارے معاملات میں، لعنتم، تو ضرور تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ معاملہ تھا تو ظاہر ہے رائے لی جاتی ہے، سب کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو بہت سارے لوگوں نے مختلف آراء دی، جن میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ بنو مستلق پر حملہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے لو یطیعکم فی کثیر من الامر، تو یہ پوری کی پوری امت مسلمہ سے یہاں پر خطاب نہیں، بیسیکلی خاص اس سینیریو میں ان اصحاب کی طرف ہے جو بنی مستلق جو ہیں ان پر چڑھائی کرنے پر اصرار کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے بیچ میں موجود ہیں، تو وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ لائک جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی جو ہیں وہ مسلمانوں کے معاملات میں ان کی اپنی نسبت ان کے زیادہ خیر خواہ ہیں، یعنی ایک مسلمان اپنے لیے وہ خیر خواہی نہیں کر سکتا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے لیے کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر اندیشی، ان کی حکمت اور وحی کے ذریعے جو ہے ان کی ہدایت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس لیول پر جا کے کسی معاملے کا فیصلہ کر سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ ہر بات میں لوگوں کی رائے پر جو ہے وہ رائے کو ترجیح دیں تو اس میں کیا مشکل ہو جائے گی کہ لوگ خود مشکل میں پڑ جائیں گے، وہ کوئی بڑا نقصان کر دیں گے۔ جیسے بالکل پچھلی آیت میں ہے نا کہ تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ٹھیک ہے۔ تو اس بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر اور ان کی عزت اور ادب کے ساتھ ان کے احکامات کو جو ہے وہ بجا لاؤ، بجائے اس کے کہ ہر معاملے میں تم یہ چاہو کہ تمہاری رائے کو فوقیت دی جائے، بلکہ جب فائنلی جو رائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کر لیتے ہیں وہ رائے جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی اپنی، جیسے سورہ نجم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتے۔ اب دین کے معاملے میں جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ وحی پر مبنی ہوتا ہے۔ تو جب ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس آ رہی ہے، ڈیسیژنز ہو رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ بہتر کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو جہاں اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا وہاں تم اصرار نہیں کرو، کیونکہ جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، کہ اگر حق جو ہے یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ڈیسیژنز آ رہے ہیں، شریعت آ رہی ہے، احکامات آ رہے ہیں، فیصلے کیے جا رہے ہیں، اگر وہ لوگوں کی خواہش نفس کے مطابق کیے جائیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جائے گا۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ ان کو نصیحت پہنچا رہے ہیں اور وہ نصیحت پر دھیان نہیں دیتے۔ میجورٹی نصیحت پر دھیان نہیں دیتی اور اپنی رائے کو فوقیت دیتی ہے، لیکن اس سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر حق ہر ایک کی رائے کے اوپر چلنا شروع کر دے گا تو فساد ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیوں فساد ہوگا؟ کیونکہ جنرل پبلک جو ہوتی ہے نہ تو ان کا علم اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، راسخون فی العلم نہیں ہوتے، سیکنڈلی وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے زیادہ ہوتے ہیں، ان کو ڈائریکٹ چونکہ وہ ایک ذمہ داری کے تحت نہیں نہ ہوتے تو وہ امانت کا بوجھ نہیں لیتے، تو وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک اپنی سوچ کے معیار، اپنے علم کے معیار اور اپنی خواہش کے مطابق رائے دے گا تو جب بہت سارے اختلافات رونما ہوں گے۔ تو what is the best path کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈیسیژن کو فوقیت دیں۔ کیوں فوقیت دیں؟
کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت لیتے ہیں، اور اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو بجائے اس کے کہ تم حق کو اپنی خواہش نفس میں ڈھالنے کی کوشش کرو، what you must have to do کہ آپ اپنی خواہش نفس کو حق کے تابع کر دو. یہ ہے سلوشن مسائل کا حل. یہ ہے کہ بجائے ہم اپنی چاہت کے ساتھ حق کو ٹلٹ کرتے جائیں، ہم کیا کریں؟ اپنی خواہش نفس کو حق کے تابع کریں. ہم رضیت باللہ ربن میں راضی رہیں. گاٹ دا پوائنٹ؟ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اس کا ایگزیکٹ سینیریو جو تھا اس کے ساتھ بھی آپ کو بتا دیا کہ اگر اللہ کے رسول ہر ایک کی بات پر کو فالو کرتے ہوئے قبیلہ بنی مستلق پر چڑھائی کر دیں گے، یا جو جذباتی لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں اس میں، تو ان کی بات مانیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ چونکہ اس کے اندر حقیقت نہیں، اور ابھی ان کے اوپر حقیقت کھلی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو جب یہ حقیقت نہیں ہے اور تم ایسا کرو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ پھر نادم، تمہیں افسوس کرنا پڑے گا، تم ایک غلط کام کر جاؤ گے. وہ تو بات یہاں تک ہمیں کلیئر ہوگی. اب اس کے بعد ہمارے لیے اس میں کیا ہے کہ جیسے پہلے بھی ہم نے بہت ساری مقامات پہ قرآن کریم میں پڑھا کہ جب کوئی اختلاف سامنے آتا ہے، رائے کے اندر مختلف آراء آتی ہیں، آپ کی رائے مختلف ہے، آپ کے ہسبینڈ کی رائے مختلف ہے، آپ کے بچوں کی رائے مختلف ہے، فلان کی رائے مختلف ہے، فلان کی رائے مختلف ہے. اب کس کی رائے کو فوقیت دیا جائے؟ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے علم اور وہ اپنی جو سوچ ہے اس میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اپنے لیول پر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ واقعی ٹھیک ہو. تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہ دیکھنا ہے کہ کس کی رائے سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے معیار کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں گھر میں. اچھا، آپ میں سے کوئی بتائے کہ ایسا کوئی موقع آتا ہے جب آپ بات کرتے ہیں تو گھر میں بچے، پیرنٹس، گرینڈ پیرنٹس، سب کی رائے مختلف ہوتی ہے. جب معاملہ پیش آئے اور بزرگ ایک رائے دے رہے ہیں، آپ ایک رائے دے رہے ہیں، بچے دوسری رائے دے رہے ہیں، ہر کوئی اپنی رائے میں دلائل بھی دے رہا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کس کی رائے کو فوقیت دیں گے؟ اللہ خیر. بالکل، ہم نے کل بھی یہی چیز ڈسکس کی تھی. اس سے پہلے بھی ہم بہت دفعہ پڑھتے آئے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتاب اللہ میں کیا ہے، پھر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے ایکسپلین کیا. دیکھیں، جو بڑے بڑے معاملات ہیں نا، مثال کے طور پر آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، یا آپ کوئی کسی کا رشتہ طے کرنے جا رہے ہیں بچے کا، یا آپ کوئی اور ایسی کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ہیں بڑے بڑے معاملات. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہر ایک کو ڈیلی بیسس پر پیش نہیں آ رہے ہوتے، لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سے گھر کے اندر جس میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی اگر ہم ایک معیار بنا لیں اور اپنے گھر کے اندر ایک اصول بنا لیں کہ ٹھیک ہے سب اپنی رائے دیں گے، کیونکہ مشورہ کرنا بھی مومن جو ہیں ان کا طریقہ ہے اور یہ ضروری ہے، اور یہ آپ کے بچوں کو خاص طور پر کانفیڈنس دیتا ہے جب آپ اپنے بچوں سے مشورہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھی، اب کیا پلان ہے، آپ کیا کریں، کیا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس میں، اور یہ بچوں کو بہت کانفیڈنس دیتا ہے. اور لیکن یہ کہ اگر آپ پھر بچے کا مشورہ نہیں مان رہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ بچے کا کانفیڈنس شیٹر ہوگا. وہ کہے گا کہ یہ پوچھ تو لیتے ہیں مجھ سے لیکن آپ کبھی میری مانتے تو نہیں ہیں. رائٹ؟ تو اب کیا ہے، اب جب بچہ اپنی رائے دے رہا ہے، آپ بھی اپنی رائے دے رہے ہیں، اور آپ کے گھر کے بزرگ بھی اپنی رائے دے رہے ہیں، تو ایک اصول گھر کے اندر واضح کر لیں کہ سب کی رائے کو جو ہے وہ جج کیا جائے گا ان اصولوں پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے ہیں، اللہ نے دیے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے دیے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے ہیں. ایک ہی بات ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. تو وہ اصول ہمارے پاس ہونے چاہیے. وہ کہیں پر لکھ کے لگے ہوں، نہیں بھی لکھے ہوئے تو ڈیلی روٹین میں ہمیں پتا ہو کہ کس طرح جو ہے اخلاقیات کیا کہتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کے اخلاق ہمیں سکھائے. ابھی آگے انشاءاللہ یہ اس سے ریلیٹڈ آیات آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سچ
بولنے میں، پھر اسی طرح کلرز کے چوائس میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید رنگ پسند تھا، ٹھیک ہے، لائٹ کلرز پسند تھے. کیوں پسند تھے؟ کیونکہ سفید کے اوپر دھبا جلدی نمایاں ہو جاتا ہے، گندگی لگی ہوئی زیادہ جلدی پتہ لگ جاتی ہے، تو وہ اس کو واش کرنا آسان ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم اپنی ڈیلی لائف سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو ڈیلی لائف میں، روٹین میں باتیں کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں جو ہیں، پھر اس سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ بچوں کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، اور بڑوں کا بھی، کہ ہماری رائے اگرچہ ہمارے نزدیک ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک ٹھیک تب ہوتی ہے، یا ہمارے لیے اس کے اندر نقصان کا اندیشہ تب ختم ہوتا ہے جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے معیار اس کو سوٹی کے اوپر پوری اترتی ہے. ضروری نہیں کہ ہر معاملے کے لیے آپ کو کوئی حدیث مل جائے، کوئی آیت مل جائے، لیکن جو آپ کے پاس اصول ہیں، اصول دیے گئے ہیں، ان کو فالو کرنا ضروری. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اب بات دراصل یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں، جیسے یہاں پر بات کی جا رہی ہے، خاص طور پر وہ جو بنو مستلق کے متعلق بات ہو رہی تھی، تو اگر آپ کی ہر بات کو مانا نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر آپ کی ہر بات کو، آپ کی خواہش نفس کو کے پیچھے چلا جائے گا تو معاملات خراب ہو جائیں گے. یہ بات جب سمجھ آ گئی، یہ خطاب تھا ایک خاص گروہ کے ساتھ جنہوں نے یہ رائے دی تھی کہ بنو مستلق پر چڑھائی کی جائے. اب یہ جو اگلی بات ہو رہی ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے تمہارے لیے ایمان کو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں میں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا تمہاری طرف کفر، گناہ اور نافرمانی کو. اولئک ھم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. یعنی عمومی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مومن کے دل کا نقشہ کھینچ دیا ہے. یعنی ایمان جو ہیں وہ دلوں کی زینت ہے. ٹھیک ہے، ہماری خواہش نفس جو ہے وہ ہمارے ایمان کے تابع ہونی چاہیے. خواہشات کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ دل میں پیدا ہوتی ہیں نا. ٹھیک ہے، تو دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا پسند کیا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ ایمان سے سجا ہوا ہو، ہمارا دل جو ہے اس میں ایمان کی روشنی ہو. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ظاہر ہے اور ایمان دل میں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، پرہیزگاری یہاں ہے. التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. دل میٹر کرتا ہے. جیسے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ دل بدل جاتا ہے تو سب چیزیں بدل جاتی ہیں. دل میں اگر ایمان ہوگا، دل میں اگر تقوی ہوگا تو کوئی بات مشکل نہیں لگے گی. میری رائے، میرا علم، میری سے میں جو کہتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں، وہ ایک جو میں ہوتی ہے نا اندر، جس کو آپ انا کہتے ہو، جس کو جب آپ کسی کی رائے نہیں مانتے اور وہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ میری بات نہیں مانی گئی. تو اگر دل مزین ہوگا ایمان سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اور مومنوں کے دل جو ہیں ان میں ایمان کو سجا دیا ہے، یعنی ایمان ان کے دلوں میں مضبوط کر دیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر انا نہیں رہتی. کسی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں بنائے. سورہ احزاب میں آپ نے پڑھا. تو دل کے اندر ایمان رہے گا یا انا رہے گی؟ تو جب انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اگر اس کی رائے کو دلیل کے ساتھ، سنت میں کے ساتھ آپ رد بھی کر دیتے ہیں تو پھر وہ برا نہیں مناتا. میری بات کیوں نہیں مانی گئی؟ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ابھی آگے بھی ہم پڑھیں گے، معاشرتی بہت ساری ایسی برائیوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے جس سے جھگڑے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں عام طور پر جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ مسائل کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟
میری بات نہیں مانی گئی، مجھے آگے نہیں کیا گیا، مجھے بڑا نہیں بنایا گیا، مجھ سے نہیں پوچھا گیا، مجھ سے مشورہ نہیں کیا گیا، اور بہت سارے ایسے معاملات، اور ساری زندگی کے لیے رشتوں کے بیچ میں جو ہیں وہ بال آ جاتے ہیں، دل برے ہو جاتے ہیں، اور کبھی بھی انسان اس طرح سے خیر خواہی نہیں کر پاتا دوسرے کے لیے۔ تو جب ایمان ہمارے دل میں آ جائے گا، ہمارے دل مزین ہو جائیں گے، تو پھر انا نکل جائے گی، پھر آئی مائی سیلف می باہر نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تمہاری رائے کو فوقیت دینا یا نہ دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، تم سے زیادہ تمہارے خیر خواہ ہیں۔ تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت کر دیا ہے، اور تمہارے دل میں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ کفر، فسوق اور عصیان، نافرمانی کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے تمہارے اندر، فرما برداری ہونی چاہیے، گناہ کی طرف میلان اگر ہو بھی رہا ہے تو اس کو روکنا ہے تم نے، کیونکہ تقویٰ ہوگا دل میں تو گناہ کرنے کی طرف اگر نفس ابھارے گا، یہ شیطان وسوسے ڈالے گا، تو انسان جو ہے وہ مومن جو ہے وہ اس سے رک جائے گا۔ اگر وہ کر بھی چکا ہے گناہ تو وہ توبہ کی طرف پلٹ آئے گا۔ لیکن جن کے دل کالے ہوتے ہیں ان کے دل میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، وہاں ایمان نہیں ہوتا، وہاں کفر ہوتا ہے، انکار۔ کفر اگر ہم بمانا انکار لیتے ہیں، یعنی جو حکم ہمیں دیا جا رہا ہے، جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، میں نہیں مانتا، مجھے اس میں یہ پرابلم ہے، مجھے اس میں وہ پرابلم ہے، مجھے اس میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، انکار۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ نہیں چاہیے، انکار کا جذبہ نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ فرما برداری۔ اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتے؟ فرما برداری۔ بات سمجھ آئی ہے، نہیں آئی ہے، قرآن کی آیت سامنے آ گئی، صحیح حدیث سامنے آ گئی، ٹھیک ہے، سمعنا واطعنا۔ اب یہ جذبہ ہونا ضروری ہے، عمل آہستہ آہستہ انسان کا مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب انسان کے دل کی جو فیلنگ ہوتی ہے نا، وہ آہستہ آہستہ اس کے عمل کے اندر نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے یہاں پہ ابھی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، مسند احمد میں اس کی سند جو ہے وہ ویک ہے، لیکن مسلم میں یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں موجود ہے۔ اور کیا ہے حدیث کہ اسلام ظاہر ہے اور ایمان دل میں ہے۔ ایمان ایک کیفیت ہے اور اسلام اس کیفیت کا پرتو ہے۔ جب ہمارے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیات، دوسری آیت یاد کیجئے، کس کے لیے ہدایت ہے، کس کے لیے کون متقی ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیموا الصلاۃ، ٹھیک ہے، جو غیب پر ایمان لاتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے۔ فوراً ساتھ ہی جو ہے وہ پریکٹیکلی اس کا ثبوت، دل میں ایمان ہے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بٹ پریکٹیکلی نماز پڑھ کے دکھائیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق دیا ہم نے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پریکٹیکلی کر کے دکھانا۔ تو جب ہمارے دل کے اندر ایمان مزین ہے، مضبوط ہے، تو وہ پھر لا محالہ آہستہ آہستہ ہمارے اعمال میں جھلکنا شروع کر دیتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے دل کی کیفیات، اگر دل کے اندر انکار ہے، اوپر سے آپ جتنے مرضی بڑے اسکالر بن جائیں، آپ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، جب دل کے اندر انکار ہے تو ہمارے اعمال اس طرح سے مضبوط ہو ہی نہیں سکتے۔ جب دل کے اندر ایک نافرمانی کا جذبہ ہے، جب دل مطمئن نہیں ہے اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، جب ایک سمعنا و صدقنا والی کیفیت نہیں ہے، سمعنا ہم نے سنا، وہ صدقنا اور ہم نے اس کی تصدیق کی، پہلی سٹیج تو یہ ہے نا صدقنا والی، اور اس کے بعد ہے کہ سمعنا واطعنا، پھر اطاعت آتی ہے۔ تو صدقنا ہی نہیں ہوگا جب تو اطعنا کہاں سے آئے گا؟ تو جب بھی ہمیں کوئی کام کرنے میں مشکل لگ رہی ہے نا، دین کے کسی اس پہ عمل کرتے ہوئے، فوراً ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا ہے، فوراً اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ کیسے کر سکتے ہیں تازہ؟ آپ ایسے دوست سے بات کریں جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے،
اس کے ساتھ بات کریں، اس کو بتائیں میری فیلنگز اس طرح کی ہو رہی ہیں۔ ہم انسان ہیں، انسان کے اندر خیر اور شر دونوں موجود ہوتی ہیں، لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے جو شر کو دبا دیتا ہے، روک دیتا ہے اور خیر کو پروان چڑھاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے نیک اور اچھے ساتھیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر آپ اس کو کسی بھی اور طریقے سے اپنے ایمان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں، زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ آج کل تو خیر بالکل مشکل نہیں، آپ کوئی موٹیویشنل لیکچر سن لیں، آپ کوئی ایسی کتاب پڑھیں، آپ کسی سے بات کریں جو آپ کو دوبارہ سے آپ کے ایمان کو ریفریش کرنے والا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے دلوں میں ایمان پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے دل میں کفر پسند نہیں ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک طویل دعا ہے، میں وہ پڑھ دیتی ہوں آپ کے سامنے، لیکن اس میں سے ہائی لائٹ جو دعا کا جو حصہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین، اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو مزین کر دے اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں سے کر دے۔ ٹھیک ہے، غزوہ احد کے موقع پر جب مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درستگی کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ تو میں اپنے رب عز و جل کی ثنا بیان کروں۔ بس لوگ آپ کے پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا ہادی لمن اضللت ولا مدل لمن ہدیت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يذل اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني أعوذ بك من شر ما أعطينا ومن شر ما منعتنا اللهم حبب علينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحيينا مسلمين والحقنا بالصالحين غیر خزایا ولا مفتونین۔ اے اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو جسے کشادگی دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جسے تو تنگی کرے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، تو جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے تو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جسے تو دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، جسے تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں، اور جسے تو قریب کر لے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اے اللہ ہم پر اپنی برکت، رحمت، فضل اور رزق کشادہ کر دے۔ اے اللہ میں تجھ سے وہ ہمیشگی کی نعمتیں چاہتا ہوں جو نہ ادھر ادھر ہوں نہ زائل ہوں۔ خدایا فقیری اور احتیاج والے دن مجھے اپنی نعمتیں عطا فرمانا، اور خوف والے دن مجھے امن عطا فرمانا۔ اے اللہ جو تو نے مجھے دے رکھا ہے اور جو تو نے نہیں دیا، ان سب کی برائی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے میرے معبود ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے اور ہماری نظروں میں اس کو زینت والا کر دے، اور کفر، بدکاری اور نافرمانی سے ہمارے دلوں میں دوری اور عداوت پیدا کر دے، اور ہمیں راہ یافتہ لوگوں میں شامل کر دے۔ اے ہمارے رب ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کر اور اسلام پر ہی زندہ رکھ، اور نیکوکار لوگوں سے ملا دے، ہمیں رسوا نہ کرنا اور ہمیں فتنے میں نہ ڈالنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے دلوں میں اسلام کو، ایمان کو مزین کر دیں، یہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارے ایمان کی مطابق ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے دل میں ایمان خوبصورت نہیں لگے گا، جیسے شیطان کیا کرتا ہے، برے اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، تو اگر برے اعمال سج کے ہماری آنکھوں کے سامنے آتے رہیں گے تو پھر ہم اسی کو فالو کرتے رہیں گے۔ تو ضروری ہے کہ ہماری آنکھوں میں ایمان خوبصورت ہو تاکہ ہم اپنے فیصلے
بہترین طریقے سے لے سکیں. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ مزین کر دیے گئے اور جن کی نگاہوں میں ایمان خوبصورت بنا دیا گیا، جن کی زندگیاں ایمان کے ساتھ اپنی ایمان کی روشنی میں گزرتی ہیں اور ان کے دل کفر اور فسق اور عصیان سے پاک ہوتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں. فضل من اللہ و نعمہ، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے اور بہت بڑی نعمت. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا اور خوب حکمت والا ہے. ایمان سے بڑی دولت کوئی بھی نہیں ہو سکتی، اور شیطان سب سے زیادہ اسی پر حملہ کرتا ہے. وہ سب سے زیادہ ہمارے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اللہ کے بارے میں ہمارے دل میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے. کبھی کہتا ہے اللہ میں تمہاری سنے گا نہیں، کبھی کہتا ہے اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، کبھی وہ کہتا ہے کہ تم کیوں ان حالات میں ہو، فلاں کیوں ایسے حالات میں ہے، تمہارے ساتھ یہ کیوں ہوا. وہ ہر طرح سے ہمیں، اگر ہم شرک سے بچتے ہیں، اگر ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، تو وہ اس طرح سے ہمیں بدگمان کر کے ہمارے ایمان کو آلودہ کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیے، چور وہیں حملہ کرے گا، ڈاکو وہیں ڈاکہ ڈالے گا جہاں دولت ہوتی ہے. تو شیطان ہمارے ایمان کی دولت کو جو ہمارے دلوں میں موجود ہے اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور ایمان ہی کی حالت میں ہمیں فوت کرے. اب اس سے آگے جو ہے وہ دیگر معاشرتی جو ہیں وہ احکامات آ رہے ہیں. یہ پیچھے سے بھی ریلیٹ کرتا ہے، کیونکہ خاص طور پر بنو مستلق جو ایک مسلمان قبیلہ تھا، اس کے بارے میں یہ رائے آ رہی تھی کہ اس کے اوپر چڑھائی کی جائے. تو ایسا بعد کے ادوار میں بھی ہوا اور ابھی بھی ہوتا ہے. تو ایک مستند ایک اصول دے دیا گیا، اور وہ کیا کہ وہ ان طائفتانی، اور اگر دو گروہ من المؤمنین، مومنوں میں سے اقتتلوا، وہ باہم لڑ پڑے، فاصلحوا بینہما، تو ان کے درمیان صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ، تو پھر اگر کوئی زیادتی کرے، احداہما، ان میں سے ایک، علی الاخری، دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيعَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، تو لڑائی کرو اس سے جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف. فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ پلٹ آئے، فَأَصْلِحُوا، تو صلح کرا دو، بینہما، ان دونوں کے درمیان، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، ان اللہ يحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. تو سب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ آپس میں لڑنا جو ہے وہ مومنوں کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، مومنوں کے لیے یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں لڑائی کریں، جیسا کہ ہمیں مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے. سیدنا ابو بکر نہیں ہے، یہ ابو بکرہ ہے. ٹھیک ہے، ہم پہلے اس کو پڑھ چکے ہیں غالباً. اچھا نہیں، آپ کے ساتھ نہیں پڑھا تھا ہم نے، فتنوں کے دور میں کتاب جہاں پڑھ رہے تھے ہم ایک اور کلاس میں، تو وہاں پر یہ حدیث جو ہے یہ پڑھی تھی ہم نے. جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے بیچ میں ایک جو ہے وہ چپکلفسی چل رہی تھی، تو ابو بکرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں. میں نے پوچھا یہ تو رہا قاتل، مگر مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا. احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں اس شخص کی مدد کو چلا تو راستے میں ابو بکرہ مجھے ملے اور انہوں نے پھر یہی حدیث وہاں پر بیان کی. تو اگر ایسا ہو کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور یہاں پر طائفہ کا لفظ آیا ہے، طائفہ سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑی جماعتوں کی بات ہو، بلکہ طائفتن جو ہے وہ 3 سے 9 لوگوں کی جماعت کو بھی کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، 2 لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو جہاں بھی مسلمان آپس میں لڑنا شروع کر دیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ دونوں گروہوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آپس کا جھگڑا جو ہے، آپس کا فساد جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جس کے لیے ایک بہت جو ہے یہ جسے کہتے ہیں نا سخت وعید والی یہ حدیث بھی ہے کہ ایسا کرنے والے جو ہیں مسلمان
جو قاتل مقتول دونوں دوزخی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ناپسندیدہ بات ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ زیادتی کرے، جھگڑا کرے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مسلط کرنا چاہے اپنا آپ. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو دو صورتحال ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے صحابہ کرام کے دور میں ایسا ہوا، حضرت جنگ جمل میں جب حضرت عائشہ اور حضرت علی جو ہیں وہ آمنے سامنے آئے. اب اور پھر اسی طرح جو ہے وہ دوسرے مواقعوں پہ بھی ایسا ہوا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں فریقین درست ہوتے ہیں، دونوں فریقین درست ہیں. تو ایسے میں پھر کیا کیا جائے؟ ان کی صلح کی کوشش کرائی جائے. یہ ایک صورتحال بتا رہی ہوں بھی آپ کو. ٹھیک ہے. ان کی صلح کی کوشش کرائی جائے. اگر وہ لڑائی ہی پر مائل ہیں تو پھر سائڈ پہ ہو جائیں، پھر اس کے بیچ میں شامل نہ ہوں. پھر جیسے کہ صحابہ کرام نے بھی یہ کیا. بہت سارے صحابہ کرام نے جب ایسے مواقع آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں ہی کے دو گروہ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، تو وہ بالکل سائڈ پہ ہو گئے. انہوں نے اس میں کسی قسم کا حصہ نہیں لیا، کسی ایک گروہ کا بھی ساتھ نہیں دیا. اور کہاں سے انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں گے تو وہ دونوں کے لیے ہی بات درست نہیں ہے. اولن کیا کوشش ہونی چاہیے کہ دونوں گروہوں کے بیچ میں صلح کرائی جائے گی. اگر نہیں وہ صلح پر مانتے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ سائڈ پہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ دو بڑے گروہوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ اگر ایسا ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ دوسرا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ دو گروہ آپس میں لڑ پڑے ہیں جن میں سے ایک جو ہے وہ صحیح ہے اور ایک غلط ہے. تو پھر آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ جو صحیح ہے. چاہے غلط جو غلط پر ہے وہ آپ کا کتنا ہی کلوز ریلیٹو ہو، وہ آپ کے کتنا ہی جو ہے وہ اس کے مفادات، آپ کے مفادات اس سے جڑے ہوں، لیکن بہرحال آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ جو صحیح پر ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انصاف کرنے والے پسند ہیں. اب اس میں جو ہے مسلمانوں کی آپس میں صلح کرا دینا کتنی اہم چیز ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے ممبر پر، تو حضرت حسن وہاں پر موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بچہ سید ہے، یعنی سردار ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ پھر یہ پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی، اور اہل شام اور اہل عراق میں جو بڑی لمبی لڑائیاں اور ناپسندیدہ واقعات کے بعد آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت حسن نے ان میں صلح کرا دی تھی. انہوں نے اپنی امامت کو چھوڑ کر حضرت امیر معاویہ کی امامت پر بیعت کر دی تھی حضرت حسن نے، جس سے پھر لڑائی جو ہے، جو جھگڑا تھا وہ ختم ہو گیا تھا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو حضرت انس نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ظلم سے باز رکھو، یہی اس کی مدد ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ اوس اور خزرج کے قبائل میں آپس میں لڑائی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو ان میں جو ہے وہ صلح کرائی گئی تھی، جس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر اسی طرح لوگوں کے بیچ میں صلح کرائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی پسند کا صدقہ دو. کیا میں تمہیں ایسا صدقہ نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے؟ جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. اب یاد رکھیے کہ صلح کرانے کے لیے کیا طریقہ ہوتا ہے. سورہ نساء میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر جھگڑا شوہر اور بیوی کے مابین ہے تو پھر حکم مقرر کیے جائیں، ایک حکم عورت کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے، جو معاملے کو سلجھا دیں. اسی طرح یہاں آپ پڑھ رہے ہیں کہ جب دو لوگوں کے بیچ میں یا دو گروہوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کی صلح کرا دینی چاہیے.
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جھگڑا کسی بھی پیمانے پر ہو، کسی بھی لیول پر ہو، اس کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا. ایک اسلامی معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے کا صرف تماشا نہیں دیکھا جائے گا، چاہے وہ بہن بھائیوں کے بیچ میں ہو، چاہے وہ آپ کے بچوں کے بیچ میں ہو، چاہے وہ شوہر اور بیوی کے بیچ میں ہو، چاہے وہ دو پڑوسیوں کے بیچ میں ہو، چاہے وہ کہیں کسی لیول پر ہو. لڑائی اور جھگڑے فساد کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اس کا سلوشن نکالنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جہاں پر ایسا ماحول کریٹ ہوگا، ایک ٹاکسک انوائرمنٹ کریٹ ہوگا، وہاں پر پھر کیا ہوگا؟ گروہ بندیاں شروع ہو جائیں گی. کچھ ایک کی طرف ہو جائیں گے، کچھ دوسرے کی طرف. اور گروہ بندی اور فرقہ بندی جو ہے وہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. یونٹی پسند کی گئی ہے، نفرت پسندیدہ نہیں ہے، آپس میں اخلاص پسندیدہ ہے، خلوص کے ساتھ خیر خواہی پسندیدہ ہے، حسد اور کینہ پسندیدہ نہیں ہے. تو معاملات کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا. ہمارے ہاں اب کیا طریقہ بن گیا ہے؟ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی ان کا پرسنل میٹر ہے، خود ہی سالو کر لیں گے، اور ہم کیوں بیچ میں گندے ہوں؟ جبکہ صاف صاف اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپس میں کوئی لڑائی ہو رہی ہے دو لوگوں کی تو آپ اس کو چھڑا دیں، آپ حق کا ساتھ دیں، آپ تماشا دیکھنے والے نہ بنیں. یہ ہماری اقدار ہیں اور یہ ہماری اقدار رہی ہیں. پچھلے کچھ 4-5 دہائیوں سے پہلے ہماری یہ اقدار رہی ہیں. خاندانوں میں ایسے بزرگ موجود ہوتے تھے جو کسی کا بھی جھگڑا ہوتا تھا تو وہ ان کے پاس جایا جاتا تھا اور وہ بزرگ بیٹھتے تھے اور ان مسئلوں کو سارٹ آؤٹ کرتے تھے. یہ نہیں میں کہتی کہ وہ صحیح کرتے تھے یا غلط کرتے تھے، یہ بہرحال ہر بندے کی حکمت اور علم پر مبنی ہوتا ہے، لیکن ایسے لوگ موجود ہوتے تھے. اب کیا ہے؟ اب ہر انڈیویجول کو اپنا مسئلہ خود حل کرنے پر چھوڑ دیا گیا ہے، اور یہ درست نہیں ہے. جب جھگڑا دو فریقین کے درمیان ہے، اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فریقین کون. جیسے ابھی آپ میں سے کسی نے کہا کہ صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، اور وہ صلح کس کے درمیان ہے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان. ٹھیک ہے، ان کے بیچ میں ایک طرح کی انسیت پیدا کرنے کے لیے اگر معمولی جھوٹ ایسا بولنا بھی پڑ جائے جس کے آفٹر ایفیکٹس نہیں ہیں، مطلب صرف دل کا میل صاف کرنے کے لیے، جیسے آپ کہتے ہیں نا اس کا ایسا مطلب نہیں تھا، وہ ایسا نہیں کہنا چاہ رہی تھی، یا اس طرح سے، تو اس طرح کی بات کرنا درست ہے. لیکن کوئی ایسی بات نہیں آپ کہہ سکتے جس کے پھر جو ہے وہ بعد میں جو ہے اثرات جو ہیں وہ برے آئیں. کوئی ایسا دعویٰ نہیں آپ جھوٹا کر سکتے، یا کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں جھوٹی کر سکتے، اس لیول پر نہیں. لیکن یہ کہ اس طرح سے دل صاف کرنے کے لیے کہہ دینا کہ نہیں وہ ایسا نہیں تھا، مطلب اس کا یہ مطلب نہیں تھا، اس طرح سے کر کے بات کی جا سکتی ہے. یہ شوہر اور بیوی کے بیچ میں ہے. ٹھیک ہے، صلح کرانے کے لیے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فریقین کون کون ہیں، شوہر اور بیوی ہیں یا بزنس پارٹنر ہیں، بہن بھائی ہیں، تو ان میں پھر ڈفر کرے گا. جو بات کرنی، جو اصل اصول ہے وہ یہ ہے کہ حکم کون بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، منصف کون ہے. حکم وہ شخص ہو یا وہ اشخاص ہوں گے جن پر دونوں فریقین راضی ہیں، اور وہ ان کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے جو حکم بنائے گئے ہیں، کہ وہ کیا اس کو آپ کہتے ہیں جو کسی بھی طرف نہ ہو. ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ وہ پرسنلی جو ہے ان کا جھکاؤ نہ ہو. اسی طرح وہ حکمت رکھتے ہوں، جو معاملہ درپیش ہے اس کی ساری اچھائیوں برائیوں کو وہ سمجھتے ہوں، ہر ایک معاملے کو دیکھتے ہوں، علم ہو ان کے پاس. ٹھیک ہے، تجربہ ہو. آپ ایسے ہی کسی کو حکم نہیں بنا سکتے کہ وہ مسئلے کو اور ہی خراب کر دیں. ٹھیک ہے، ایسے لوگ جو حکمت رکھتے ہوں، جن پر فریقین راضی ہوں اور پھر فریقین ان کی بات مانے بھی، وہ اپنا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کرانے کی بھی جو ہے وہ پوزیشن میں. جیسے گھر کے اندر والد ہیں مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اب دو بچوں کی آپس میں نہیں بن رہی کسی وجہ سے، تو والد صاحب جو ہیں
وہ اب کیا کریں گے، چاہے ان کے بچے شادی شدہ ہیں، جو بھی، مثال کے طور پر ان کا آپس میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، تو والد صاحب پھر دونوں طرف کے بیانات سن کے بچے راضی ہوں کہ ان کے فیصلے پر، تو وہ پھر اس کو فیصلہ کر کے اس کو جو ہے وہ ایگزیبٹ بھی کرائیں اس فیصلے کو، یہ نہیں کہ صرف رائے نہ ہو بلکہ وہ فیصلہ نافذ بھی کر سکیں اس پہ. تو یہ اصول جب ہوگا تو اس میں پھر جو حکم ہوں گے وہ پھر ساری معاملات کو دونوں فریقین، جیسے ابھی آپ میں سے کسی نے کہا نا کہ دونوں کی طرف کی سن کے لگتا ہے یہ درست کہہ رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر حکمت ہوگی نا، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دونوں اپنی جگہ اگر درست بھی ہیں تو کہاں کس نے سمجھنے میں غلطی کر دی ہے اور کہاں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے، کہاں سپیس جنریٹ کی جا سکتی ہے. تو یہ حکمت ہونا ضروری ہے جو یہ جس کو حکم بنایا جائے. سیکنڈلی، ابھی آپ میں سے کسی نے کہا کہ فریقین جو ہیں وہ ان میں سے ایک چاہتا ہی نہیں ہے صلح کرنا، وہ خرابی ہی چاہتا ہے. تو جو حکم ہوگا نا وہ اس چیز کو جان لے گا، اس چیز کو سمجھ جائے گا کہ یہ فریق اے یا بی جو ہے یہ چاہتا ہی نہیں ہے صلح کرنا اور یہ فساد ہی چاہتا ہے، تو پھر وہ فیصلہ اس طرح کا کرے گا جس سے، جیسے ابھی اس میں بھی موجود ہے نا کہ اگر دونوں میں سے جو ایک زیادتی کری ہے دوسرے پر تو جو حق پر ہے اس کا ساتھ دیا جائے گا، تو پھر اس کا فیصلہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا چالو قسم کا کہ ٹھیک ہے ابھی صلح کر لو، پھر پتہ ہے 2 دن بعد اس نے یہی خرابی کرنی، وہ اس خرابی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. اب اس میں وہ جانتا ہے کہ آیا یہ جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے یہ گریجولی تربیت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، گریجولی اس کو اگر ہم ایک مسلسل سلو اینڈ اسٹڈیلی جو ہے اس کے اوپر کوئی حکمت عملی اپناتے ہیں تو یہ بندہ جو ہے یہ درست ہو جائے گا، یا پھر یہ کہ اس کے اندر پوٹینشیل ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے، خرابی بڑھانی نہیں ہے، خرابی ختم کرنی ہے. اور پھر یہ کیسے ہوگا؟ یہ حکمت کے ساتھ ہوگا اور علم کے ساتھ ہوگا. اسی لیے حکم کے چناؤ کے لیے ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ عادل ہو، وہ حکمت رکھتا ہو، اس کے پاس جو معاملہ درپیش ہے اس کے متعلق مستند علم بھی ہو. ٹھیک ہے، اور دونوں فریقین اس کے حکم بننے پر راضی بھی ہوں. اگر ایک فریق راضی نہیں ہے، ایک فریق اس کو مانتا ہی نہیں اس کی بات کو، تو پھر اس کو وہ کیا فیصلہ کرے گا اور وہ کیا امپلیمنٹیشن کرائے گا فیصلے کی. اور پھر اس فیصلہ کرنے میں یہ ذمہ داری، جہاں فریقین اپنے مسائل بیان کر رہے ہیں تو جو یہ ذمہ داری ہے حکم کے اوپر، اس کو پھر اس میں انصاف سے کام لینا ہے. وَأَقْسِطُوا، انصاف کرنا ہے، یہ نہیں کہ دل جس طرف مائل ہے بس اس کی طرف کا فیصلہ کر دیا جائے. انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انصاف کرنے والے لوگ پسند ہیں. اور ان کا کیا رتبہ ہے جو انصاف کرتے ہیں؟ مسلم کی ایک حدیث ہے کہ یہ لوگ ان ممبروں پر اللہ کے دائیں جانب ہوں گے اور یہ اپنے فیصلوں میں اور اپنے اہل و عیال میں جو کچھ ان کے قبضے میں ہے اس میں عدل سے کام لیا کرتے تھے. یعنی حتیٰ کہ فیملی ممبرز کے اندر بھی، اپنے خاندان کے اندر بھی بات کرتے ہوئے، فیصلہ کرتے ہوئے عدل کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا. اور جہاں تک تعلق ہے انڈیویجول معاملات کے، جیسے ابھی آپ میں سے کسی نے کہا کہ ان کی بچی کا مسئلہ ہے، تو ایسے میں جب آپ سارے معاملات کو کلیریفائی کر لیتے ہیں تو پھر ہر معاملہ، ہر فریق کی دونوں طرف کی باتیں بھی آپ کے سامنے ہیں، دونوں طرف کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں، اور رائے جو ہے وہ آپ اپنی دے چکے ہیں، اور حکم ایز سچ کوئی نہیں ہے. تو پھر آپ جو مین سٹیک ہولڈر ہے لائک لڑکا اور لڑکی، آپ ان کو اس میں فیصلہ کرنے کی وہ دے دیں، اختیار دیں، کیونکہ بیسیکلی عقدۃ النکاح جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ فیصلہ کر لیں دونوں آپس میں، تھوڑی دیر آپ ان کو سپیئر کریں، تھوڑا سا آپ ان کو وقت دیں، وہ آپس میں بات چیت کریں، سکون سے اپنے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کریں، جبکہ آپ ساری جو بڑی بڑی میچور میٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ آپ ڈسکس کر چکے ہیں. اور پھر بھی اگر کہیں پر بھی کوئی معاملہ آپ کو سیٹل ڈاؤن ہوتا نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹاکسک ریلیشنز کو قائم رکھنے پر زور نہیں دیا، اسی لیے خلا اور طلاق کا راستہ کھلا رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز جب ہم دوبارہ
انشاءاللہ پڑھیں گے طلاق کے معاملات کو سورہ طلاق کے اندر، تو پھر ہم وہاں پر اس کو تھوڑا سا اور تفصیلاً اس معاملے کو، اس پرٹیکولر معاملے کو دیکھ لیں گے. لیکن یہاں صرف میاں بیوی کے آپس کی لڑائی کی بات نہیں ہے، یہاں عام طور پر جس بھی قسم کے دونوں فریقین ہیں مسلمان، ان کی آپس میں لڑائی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تماشا دیکھنے کی بجائے کوشش کرنی ہے کہ آپس میں صلح کرا دی جائے. اچھا، اس میں ایک چیز یاد رکھیے، ہم بڑے بڑے میٹرز کو تو دیکھتے ہیں نا، اور اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں، ہم نے ایک اور فوکس رکھنا ہے، اور وہ ہے تربیہ اپنی اولاد کی. ابھی کل ہی بات ہو رہی تھی، میرا بیٹا جو ہے چھوٹا ہی ابھی، لیکن میرا بڑا والا بیٹا جو ہے، تو وہ مجھے پاکستان کے حالات پہ بات ہو رہی تھی، تو کہتا کہ یہاں کیسے بہتری آ سکتی ہے اور کیسے صحیح ہو سکتا ہے، یہ بھی کرپشن ہے، وہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. تو میں اسے یہی کہی تھی، میں نے کہا کیوں نہیں بہتری آ سکتی؟ دیکھو میری اولاد میں بہتری آئے گی نا، اگر میں آپ کو اچھی بات بتا رہی ہوں تو آپ بہتر ہو جائیں گے، پھر میرے گرینڈ چلڈرنس میں بہتری آئے گی نا، پھر ان کے بچوں میں بہتری آئے گی نا، تو بہتری کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ سائیڈ وائز ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ ان کو کیسے ماحول بنانے اپنے گھروں میں. بیسکلی تو ہمارا بینگ اے مدر جو ہے وہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری، اولین ذمہ داری تو اپنی اولاد ہے نا. ٹھیک ہے، ہم دوسروں کے مسئلے بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساتھ ساتھ ہمیں سیکھ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑے پیمانے پہ کام کریں، تو الحمدللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین کام لے گا. لیکن سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری اولاد کے بارے میں پوچھنا ہے. تو یہ ساری اخلاقیات جو ہم سیکھتے ہیں نا، اس کو اپنی اولاد کے اندر ان کے اندر ایسے اتارنے کی کوشش کرنی ہے، ایسے ایک گھر کا ماحول بنانا ہے کہ وہ اس کو سیکھتے چلے جائیں. یاد رکھیے بات ہو رہی تھی ٹین ایجر کی، ارم بھی بات کر رہی تھی، جو ٹین ایجرز ہیں نا وہ لیکچر سے زیادہ ماحول سے سیکھتے ہیں. ان کو آپ اس طرح بٹھا کے، جیسے ہم اب بات کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس طرح نہیں ان کو پڑھا سکتے، وہ اتنی دیر مستقل بیٹھ کے سن ہی نہیں سکتے، وہ اتنے ایبزاربنٹ نہیں ہوتے. تو پریکٹیکلی وہ زیادہ سیکھتے ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں. تو گھر کے اندر ایسے ماحول بنانا جس میں آپ کبھی دو بچے جو آپس میں لڑائی کرتے ہیں ان کو ایسے نہیں چھوڑیں ان کے حال پہ. بہن بھائی لڑتے ہیں نا بچے آپس میں، ان کو کبھی ان کے حال پہ نہیں چھوڑیں. انہیں بتائیں 3 دن سے زیادہ بہن بھائی آپس میں ناراض ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا معاملہ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیتے. ان کا مغفرت نہیں ہوتی اگر وہ ان ناراضگی کے بیچ میں دنیا سے چلے گئے. تو پھر آپ انہیں ان کی صلح کرائیں، صلح کراتے ہوئے آپ انصاف سے کام لیں. یہ نہ ہو کہ جو بچہ زیادہ لاڈلا ہے آپ اس کی طرفداری کریں اور بڑے والے کو کہیں کوئی بات نہیں، چھوٹا ہے تم مان جاؤ، چھوڑ دو معاملہ. آپ اس کو اس طریقے سے اس گھر کو ماحول کو بنائیں کہ بچوں کو بھی پتہ چل جائے کہ نہیں، انصاف کیا جائے گا اور حق کا ساتھ دیا جائے گا، اور یہ کہ لڑائی جھگڑا پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ کہ اگر ہم جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں، اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں جھگڑا ختم کرنے کے لیے، تو اس کا کتنا بڑا انعام ہے. تو یہ ساری تربیت جو ہے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی جو ہے یہ انشاءاللہ العزیز جب چلتی رہے گی تو ڈیفینیٹلی تبدیلی آئے گی، اور بہترین تبدیلی آئے گی. وہ اور جیسے خرابی مسلمانوں کے اندر جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو پھیلنے میں 800 سے 900 سال لگے ہیں، اسی طرح تبدیلی آنے میں بھی ٹائم لگے گا. ہم نہیں دیکھیں گے، ہماری نیکسٹ جنریشن نہیں دیکھے گی، اس سے نیکسٹ جنریشن دیکھے گی. ضرور بہتری آئے گی اور ہم اس میس میں سے امت مسلمہ جو ہے وہ نکل آئے گی انشاءاللہ. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مسلمان مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی صلح کراؤ، اپنے بھائیوں کے بیچ میں صلح کراؤ. تماشا مت دیکھو. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایسے ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں کہ وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. 2 بہن بھائیوں کے بیچ میں جھگڑے میں کوئی تیسرا فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے. وہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کی صلح ہو، اور وہ بیچ میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، جھگڑے کرواتا ہے. تو جو مومن ہے نا ان کو جب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرنا، تو وہ ایسے ٹاکسک جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹاکسیکیشن سے بچ جاتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جو بات کر رہا ہے کوئی تھرڈ پرسن آ کے، تو وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اس سے سنتے نہیں، اچھا یہ کہا، اچھا وہ کہا، بلکہ وہ اس کو چپ کرا دیتے ہیں. یہ میرا اور میرے بھائی کا معاملہ ہے، ہم خود ہی دیکھ لیں گے.
اور اپنے دل کو صاف کر لیتے ہیں. تو یہ مومن جو ہے بے وقوف نہیں ہوتا ہے نا. مومن کیا ہوتا ہے؟ سمجھدار ہوتا ہے. تو وہ ہر ایرے گرے کی بات میں نہیں آ جاتا. اور ابھی پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی فاسق کوئی بات لے کر آتا ہے، کوئی خبر تمہارے پاس، تو اس کے اوپر فوراً ریئیکشن نہیں دینا. تو ایسا ہوتا ہے نا، خاندانوں میں جھگڑے کیسے ہوتے ہیں؟ اسی طرح کی باتوں پہ ہوتے ہیں نا، اسی طرح کے معاملات میں ہوتے ہیں. بہن بھائی آپس میں ناراض ہو جاتے، ایسا ناراض رشتے ٹوٹ جاتے. تو بات یہ ہے کہ اصل کو پکڑ کے رکھنا ہے. اصل کیا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، مومن آپس میں ایک جسم کی مانند. اول جھگڑا کرنا نہیں، ہو گیا تو اس کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، صلح کرنی ہے، خود بھی اس چیز پر مائل رہنا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی دوسرا جھگڑا کر رہا ہے تو ہمیں اس کے بیچ میں صلح کرانی ہے. اور یہ پھر انڈیویجلی بھی ہے، افراد کے لیول پر بھی، اور پھر گھروں کے لیول پر معاشرے میں، اور پھر حکومتوں کے لیول پر مسلمان ممالک کے بیچ میں بھی. تو اگر کوئی دو مسلمان ممالک آپس میں جنگ کر بیٹھے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، تو باقی مسلمان ممالک اپنے مفادات کے خاطر ان کے حلیف نہ بن جائیں کہ کچھ ایک گروہ کی طرف شامل ہو جائیں، کچھ دوسرے کی، اور ان کو جنگی امداد پہنچانا کر دے. بلکہ ایسی آرگنائزیشنز ہونی چاہیے، ایسی تنظیمیں جیسے یہ آپ کی UNO ہے. ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن. اب وہ اپنے مفادات کی تو حفاظت کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ مسلمانوں کی تو نہیں کریں گے، لیکن مسلمانوں میں بھی ایسی آرگنائزیشن ہیں بھی، لیکن وہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. وہ بالکل ڈیڈ وڈ ٹائپ ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر ملک جو ہے وہ اپنا اپنا جھنڈا الگ سے بلند کیے ہوئے ہے اور اپنے اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ہر لیول کے لیے احکامات ہیں. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. ٹھیک ہے، یہ تقوی کا تقاضا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی صلح کراتے رہیں تاکہ ان پر رحم کیا جائے اور وہ بڑے فسادوں سے بچ جائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مذاق اڑائے کوئی قوم تم میں سے کسی قوم کا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا، عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. مذاق نہ اڑائیں. کتنا عام ہے ہمارے ہاں قوموں کا مذاق اڑانا. کتنے جوکس ہیں جو سکھوں پہ بنے ہوئے ہیں، پنجابیوں پہ بنے ہوئے ہیں، لاہور کے رہنے والوں پر، لاہوریوں پہ بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پٹھانوں پہ بنے ہوئے ہیں، سندھیوں پہ بنے ہوئے ہیں. آج کل ایک مزاج ہماری قوم کا ایسا اخلاقیات کے جسے کہتے ہیں نا، ہم وہ نچلے گھڑے میں گر چکے ہیں کہ ہم ہر چیز کا مذاق بنا لیتے ہیں. قومیت کا مذاق اڑانا، ایک گروہ کا دوسرے گروہ کا کو مذاق اڑانے سے منع کیا گیا. کتنی کاسٹ ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر جوکس بنے ہوتے ہیں. مطلب آپ سب اس چیز کو جانتے ہیں، میں ہائی لائٹ نہیں کرتی کسی کو بھی، لیکن ہر ایک کے اوپر لطیفے. اور اب تو یہ اللہ رحم کرے ویڈیوز بن جاتی ہیں ٹک ٹاک پہ، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے اور چیزیں، مجھے تو ان کا پتہ نہیں ہے، انسٹا وغیرہ پہ باقاعدہ ویڈیوز بنا کر ان جوکس کی، اور اس میں ہائی لائٹ کر کے تو لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. صاف منع کیا گیا اس چیز سے، منع کیا گیا نا اس چیز سے. کس چیز سے؟ کہ مذاق نہیں اڑائیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. ہم نے اس کو ہنسی مذاق کا ذریعہ بنا لیا. آپ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہ اڑایا جائے. ٹھیک ہے، اللہ کے احکامات کا مذاق نہ اڑایا جائے. تو ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں مذاق اڑاتے اللہ کے احکامات کا، ہم تو داڑھی کا بھی نہیں اڑا رہے، ہم تو حوروں کے بھی یا جنت اور جہنم کی بھی باتیں نہیں کر رہے، ہم تو یہ بھی نہیں کر رہے، ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے، ہم تو شاعر اللہ کا مذاق نہیں اڑا رہے. لیکن یہ والے جوکس یہ کہاں پھر آ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی آیت کا مذاق اڑانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی قوم کا، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. اس حکم کی اہمیت کو سمجھیے. عموماً جب احکامات آتے ہیں تو کیسے آ جاتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، عورت مرد دونوں اکٹھے.
لیکن یہاں الگ الگ بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہ وہ بنیادی خرابی ہے جس کے ساتھ معاشرے کے اندر فساد برپا ہوتے ہیں. کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. بات صرف لطیفے بنانے کی نہیں ہے، بات ہو رہی ہے جیسے بھی آگے آئے گا نا ولا تلمزوا، ٹھیک ہے، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. ٹانٹ نہیں کرو. لمزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تانا دینا، عیب جوئی کرنا. ایک دوسرے کو تانے نہ دیں، ایک دوسرے کی کسی بھی غلطی کو کر کے ذہن میں یا کسی کمزوری کو رکھ کے ذہن میں تو اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. بلی کرنا اسکولوں میں کالجز میں بہت عام ہو گیا ہے. پہلے بھی ہوتا تھا، اب کچھ زیادہ ہو گیا. کسی بچے کو کمزور دیکھ کر کلاس کے کچھ بچے اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے دور میں بھی ہوتا تھا لیکن تب یہ اتنا سنگین نہیں تھا جتنا اب ہو گیا ہے. کسی کے بالوں کو لے کر، کسی کے سٹائل کو لے کر، کسی کے حجاب کو لے کر، کسی کے اٹھان کو، کسی کے کمپلیکس کو، وہ کمپلیکشن کو لے کر، کسی بھی چیز کو لے کر. تو اگر یہ بنیادی تربیت ہماری، یہ جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، یہ ہمارے بچوں میں ہو تو نہ تو وہ کسی کا مذاق اڑائیں گے اور نہ وہ کسی کو مذاق اڑانے دیں گے، وہ حق کا ساتھ دیں گے. ایک ایسا بچہ جو بلی ہوتا ہو، آپ کو پتہ ہے کہ سائیکولوجیکلی وہ کتنا ڈیمیج ہو جاتا ہے اور اس کا کانفیڈنس بالکل شیٹر ہو جاتا ہے اور وہ معاشرے کے اندر کبھی بھی ایک بہت پروڈکٹیو انسان کے طور پر اب پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا. لیکن وہیں اگر اس کو کلاس میں سے ہی 2 4 5 بچے اس کی سپورٹ میں مل جاتے ہیں تو وہ وہیں ختم ہو جاتا ہے معاملہ. تو ہم اپنے بچوں کو اتنا اسٹرانگ کریں ان کی تربیت کہ وہ حق کے لیے آواز بلند کرنے والے ہوں، وہ بات سمجھا اور ان کے پاس حکمت ہو بات کرنے کی، وہ بات کر سکے، کانفیڈنس ہو ان کے پاس. اور ایک اور چیز جو یہاں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی مرد عورت کا یا کوئی عورت مرد کا مذاق نہ اڑائے. عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. تو اس سے ایک بات اور بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو مخلوط معاشرہ ہے نا، اس کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے، عورت اور مرد کی دوستی اور عورت اور مرد کی ایک وہ مخلوط قسم کا جو معاشرہ ہے اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسی لیے بھی اس کو الگ کر دیا کہ عورتوں کا انٹریکشن عورتوں کے ساتھ زیادہ ہے، مردوں کا مردوں کے ساتھ زیادہ ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم عیب لگاؤ اپنوں کو. تلمزو یعنی عیب جوئی کرنا، انفسکم اپنے آپ کو. یہاں اپنے آپ کو سے مراد کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ چنو، ہائی لائٹ نہ کرو ایک دوسرے کی کمزوریوں کو. اگر کسی کے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی برائی ہے تو اس کو ہائی لائٹ نہ کرو. جسے ایک اور جگہ آتا ہے نا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر تانا باز اور عیب جو کے لیے ویل ہے. ہمز جو ہے یہ ورب ہے، ویل لکل ہمزۃ ہے نا، ہمزہ کا مطلب جو ہے تانا دینا، یہ ورب ہے بیسیکلی. اور لمزہ جو ہوتا ہے نا یہ کال ہے، یعنی ہمزہ اپنے جیسچر کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ کسی پر عیب لگانا، تانا دینا، اور لائک آنکھوں کے اشارے سے یا چلتے چلتے کسی ادا سے، کسی طرح سے. اور لمزہ جو ہے یہ ہے بات کے ذریعے، زبان سے دوسروں کو ٹونٹ کرنا، دوسروں کو جو ہے وہ تکلیف دینا. اور یہ کس کا کردار ہوتا ہے؟ سورہ قلم میں آتا ہے ولید بن مغیرہ کے لیے کہ حماز مشاء بنمیم، وہ جو لوگوں کو حقیر گنتا ہو اور ان پر چڑھا چلا جا رہا ہو لگائی بجائی کرنے کے لیے. ایکٹیو اس معاملے میں، لوگوں کے عیب جوئی کرنے میں، لوگوں کے کردار کو جو ہے وہ اچھالنے میں، ایکٹیولی ادھر سے جا ادھر نکل، ادھر جا، اس کی بات اس کو بتا، اس کی بات اس کو بتا. یہ کس کا کردار ہے؟ یہ کسی مومن کا کردار نہیں ہے. یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیا جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور وہ پڑھا لکھا تھا، اور وہ بہت رچ تھا، اور وہ ایلیٹ کلاس سے تھا.
اور اس کی وہ اپنی قبیلے میں فیصلہ کرنے والا مانا جاتا تھا، اور وہ بیٹوں والا تھا، اور سارا کچھ ہونے کے باوجود اس کے کردار کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بری چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، اس کے بیچ میں حماز مشاء بنمیم، لوگوں پر کیچڑ اچھالنا کتنا عام ہے یہ. آج ہمارا میڈیا زیادہ تر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ جو ہم لوگ بیٹھ کے تبصرے سن رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے زیادہ تر؟ کبھی کسی پولیٹیشین کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، کبھی کسی اسپورٹس مین کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، کبھی کسی کیا اس کو آپ کہتے ہیں، یہ جو میڈیا پرسنز ہوتے ہیں، ایکٹریسز اور ایکٹرز، اور ایک عجیب قسم کی غلاظت کا ماحول ہے ہمارا. کچھ بھی پازیٹیو نظر نہیں آتا. یہی بکتا ہے اور یہی لوگ خریدتے ہیں تو بکتا ہے. پرنٹ میڈیا ہو یا مین اسٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ عوام یہی چٹخارے سننا چاہتے ہیں. جب وہ خریدار موجود ہوگا، اکنامکس کا ایک رول ہے نا کہ جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھے گی ویسے ویسے سپلائی بڑھے گی. ٹھیک ہے، تو ڈیمانڈ جو ہوگی وہی سپلائی میں آئے گی نا. تو جب ہم سننا یہ کچھ چاہتے ہیں، ہم اخلاقی طور پر ہم اتنی گہرائی میں گر چکے ہیں کہ ہمارے کانوں کی تسکین ہوتی ہے جب ہم اس قسم کی چیزیں سنتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. آج آپ کے پولیٹیشنز جو آپ کے لیڈرز ہیں، اور سوری ہر عوام کے اوپر ویسے ہی حکمران مسلط کیے جاتے ہیں جو جیسی عوام ہوتی ہے، کس طرح کے لہجے میں اسمبلی میں باتیں کرتے ہیں، کیا کیا ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ان کو نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے کس کس طرح سے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. بئس الاسم الفسوق، کتنا برا ہے نام فسق میں. بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد مومن ہو کے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہو کر ایسی باتیں کرنا، ایسے لوگوں کا مذاق اڑانا، ایسے لوگوں کی جو ہے وہ عزتوں کو اچھالنا، ان کے اوپر عیب جوئی کرنا. ٹھیک ہے، ایک شخص برا ہے اور سب کو پتا ہے برا ہے، لیکن پھر بھی یہ حق کسی کو نہیں ملتا کہ اس کو چوراہے میں بے عزت کرے. جس کا جو مسئلہ ہے اس کو تھرو پراپر چینل حل کرنا، نہ کہ اس کو ایک ہاٹ ٹاک بنا کے لوگوں کے ذہن پر آگندہ کرنا. برائی کا جتنا زیادہ بیان کیا جائے اتنا ہی معاشرہ اس کے لیے امیون ہو جاتا ہے، وہ اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو یہ سب کچھ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرے گا تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، اور قیامت کے دن ظلم جو ہے وہ اندھیروں کا باعث ہوگا. اچھا، یہ جو برے القاب رکھنا ہے، برے ناموں سے پکارنا ہے، تو یہ تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے ہوتا ہے. جیسے کسی کو بطور گالی یا اس کا تمسخر اڑانے کے لیے کسی کو فاسق کہہ دینا، کسی کو یہودی کہہ دینا، یہودیوں کا ایجنٹ کہہ دینا. آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ فلاں یہودیوں کے لیے کام کر رہا ہے، ان کا ہی ایجنٹ ہے. کسی کو جو ہے وہ اس کے ایسے جرائم سے منسوب کرنا جس پہ وہ توبہ کر چکا ہے، جو وہ چھوڑ چکا ہے. جیسے کسی کو کہنا کہ تم تو ہو ہی چور، تم تو ہو ہی بد زبان، تم تو ہو ہی بد اخلاق، تم تو ایسے ہو اور تم تو ویسے. یا کسی کے سامنے کسی سے بات کرتے ہوئے اس کا ایسا نام رکھ دینا جو اس کی کسی ایسی برائی کے ساتھ ہے جو اس نے چھوڑ دی ہے. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. آپ تصور کریں اس معاشرے کا جہاں لوگ
اس قدر ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنے والے ہیں، جہاں کوئی کسی کی خرابی کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، جہاں لوگ ایک تھرو پراپر چینل ہر مسئلے کا حل نکالتے، جہاں منصف ہوں، جہاں لوگ آپس میں صلح کرنے والے ہوں، جہاں لوگ راستے میں جھگڑا ہوتا ہوا دیکھ کے منہ پلٹ کے گزر نہ جانے والے ہوں، جہاں خاندانوں کو جوڑ کے رکھنے والے لوگ موجود ہوں. کیونکہ جہاں زیادہ افراد ہوتے ہیں اختلاف رائے ہوتا ہے، جھگڑا بھی ہوتا ہے. اگر مومنوں میں جھگڑا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر صلح والی بات ہی نہ کرتے کہ یہ تو بہت ہی یہ تو مومنوں والی بات ہی نہیں کہ جھگڑا ہو گیا. نہیں، ہو سکتا ہے، لیکن ایسے لوگ موجود ہوں بیچ میں، ایسے افراد موجود ہوں جو معاشروں کو جوڑنے والے ہوں، ایسے لوگ موجود ہوں جو حق کی بات کرنے والے ہوں، جن کا رعب اور دبدبا بھی ہو، جو حکمت رکھتے ہوں، جو علم رکھتے ہوں. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت وہ معاشرہ ہوگا. اور یہی اسلامی معاشرہ ہے جہاں ایثار ہے، احسان ہے، انصاف ہے، عدل ہے. اور زمین نے یہ معاشرے دیکھے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کتابی باتیں اور یہ ناممکن ہے. اسی زمین نے سینکڑوں سال تک ایسے لوگ اس کے سینے پر موجود رہے ہیں، ایسے معاشرے اس کے سینے پر موجود رہے. یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو ہو نہ سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہہ دیا کہ آپ ایسا کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی احکامات دیے جو ہم کر سکتے ہیں. کل بھی ہم نے بات کی تھی نا، یہ سورت الاخلاق کہلاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ لوگ نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے والوں سے زیادہ جو ہیں وہ اجر لے جاتے ہیں. اور آج ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، ہمارے ماتھے کے اوپر محرابیں تو پڑی ہوتی ہیں، گٹھے تو پڑے ہوتے اتنے بڑے بڑے، شلواریں تو ٹخنوں سے اوپر ہیں مردوں کی، داڑیاں تو اتنی لمبی لمبی ہیں، لیکن بات کرتے تو منہ سے گالی. نظریں ہیں کہ جھکا کے نہیں رکھ سکتے، تجارت کر رہے ہیں تو اس میں کمی بیشی کر رہے ہیں، گھر میں آئے ہیں تو خواتین سے رویہ ناروا، بچوں کے اوپر بے جا سختی، عورتیں ہیں تو برقعے پہنے ہوئے ہیں، دستانے پہنے ہوئے ہیں، لیکن بات کریں گی تو اس کی غیبت، اس کی چغلی. علماء ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، عیب جوئی کر رہے ہیں. ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہم بینگ اے فیمیل، بینگ اے مدر، بینگ اے ہاؤس کیپر، ہم سوچیں ہمارے اندر کہیں یہ خرابیاں تو نہیں ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو جو غلطیاں وہ کرتے رہے اور اب وہ نہیں کرے، ہم اس کے تانے تو نہیں دیتے؟ ہم اپنے شوہر کو پرانی باتیں نکال کے اس کے تانے تو نہیں دیتے؟ ہم ان کی اپنی بزرگوں کی، اپنی ساس سسر کی جو کوئی بات پہلے وہ کر رہے تھے، کرتے تھے یا جو بھی، ہم وہ دل میں رکھ کے تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ اپنا جائزہ لیتے ہیں. ہم سب اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ کسی سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے. یا تو وہاں ایمان ہوگا، ایمان کا نور ہوگا، تقوی ہوگا، خیر خواہی ہوگی، اصلاح ہوگی، محبت ہوگی، اطاعت ہوگی، یا پھر وہاں پر کفر ہوگا، عصیان ہوگا یا فسوق ہوگا. اپنے دلوں کا جائزہ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے ہمارے ایمان کو مزین کر دیں اور ہمیں ہماری اصلاح کرنے میں ہماری مدد فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.